انگوٹھی اور بانسری کا راز۔ پرانے زمانے کی بات ہے، کسی شہر میں دو دوست رہا کرتے تھے۔ ایک کا نام عدنان تھا اور دوسرے کا مانی۔ عدنان ایک سوداگر کا بیٹا تھا اور مانی کا باپ شہر کا کوتوال تھا۔ عدنان تجارت کے کاموں میں اپنے باپ کا ہاتھ بٹاتا تھا، جبکہ مانی فن سپاہ گیری سیکھ رہا تھا تاکہ شاہی فوج میں شامل ہو کر اپنے ملک کی خدمت کر سکے۔ یوں تو عدنان تجارت کا مال لے کر اپنے باپ کے ساتھ ہی سفر پر روانہ ہوتا تھا، مگر ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ جب وہ اپنے باپ کے ساتھ سفر پر روانہ ہونے والا تھا تو اس کے باپ بیمار پڑ گیا۔ بیماری کی وجہ سے وہ کافی کمزور بھی ہو گیا تھا، اس لیے اسے آرام کی ضرورت تھی۔ عدنان نے سوچا کہ اس مرتبہ وہ اکیلا ہی تجارت کے مال لے کر نکل جائے گا۔ اس کے ارادے کی خبر مانی کو ملی تو وہ بھی گھومنے پھرنے کے غرض سے اس کے ساتھ ہو لیا۔ ان کے سفر پر جانے کی وجہ سے ان کے گھر والے فکر مند ہو گئے تھے، کیونکہ ان دنوں بہت ہی خطرناک اور ظالم ڈاکوؤں نے لوٹ مار مچا رکھی تھی۔ وہ سنسان جگہوں سے گزرنے والے قافلوں کو لوٹ لیتا اور کوئی مزاحمت کرتا تھا تو اسے قتل بھی کر دیتے تھے۔ دونوں دوستوں نے اپنے گھر والوں کو تسلی دی اور بیٹھ کر یہ منصوبہ بنانے لگے کہ خدا نخواستہ اگر کبھی انہیں ڈاکوؤں نے گھیر لیا تو وہ کیا کریں گے، اس لیے وہ پہلے سے تیار تھے۔ سفر کے دوران انہیں کسی قسم کے خطرے کا سامنا نہیں کرنا پڑا اور وہ بڑے آرام سے اس ملک میں پہنچ گئے جہاں عدنان کو اپنا تجارتی مال فروخت کرنا تھا۔ چند ہی روز گزرے تھے کہ اس کا سارا سامان فروخت ہو گیا۔ اس تجارت میں اسے بہت فائدہ ہوا تھا۔ وہ دونوں چونکہ جس مقصد کے لیے آئے تھے وہ پورا ہو گیا، اس لیے انہوں نے اپنے گھروں کی واپسی کی تیاری شروع کر دی۔ انہوں نے اپنے گھر والوں کے لیے بہت سے تحفے تحائف بھی خریدے۔ سفر کے لیے ان کے پاس ان کے گھوڑے تھے۔ عدنان کے گھوڑے پر 2 چمڑے کے تھیلے تھے جو سونے کی اشرفیوں سے لبالب تھے۔ اشرفیاں اسے اپنا مال فروخت کر کے حاصل ہوئی تھی۔ مانی گھر سے 2000 اشرفیاں لے کر نکلا تھا تاکہ سفر میں اس کے کام آ سکیں۔ اس کی تقریباً 1500 اشرفیاں تو گھر والوں کے تحفے تحائف خریدنے میں خرچ ہو گئی اور اب اس کے پاس 500 اشرفیاں بچی تھیں۔ اس کی اشرفیاں اور تحفوں کے تھیلے اس کے گھوڑے پر لدے ہوئے تھے۔ 2 دن اور 1 رات کی مسافت کے بعد وہ اپنے ملک میں داخل ہو گئے۔ اب ان کا تھوڑا ہی سا سفر باقی تھا، جس کے بعد وہ اپنے گھروں کو پہنچ جاتے۔ اچانک انہوں نے سامنے سے دھول اڑتی دیکھی۔ ان کے کانوں میں گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز بھی آ رہی تھی۔ اس دھول کو دیکھ کر اور گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز سن کر دونوں دوست گھوڑوں سے اتر گئے اور تشویش بھری نگاہوں سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ بہت سے سوار ان کے نزدیک پہنچ گئے اور انہوں نے دونوں کو اپنے گھیرے میں لے لیا۔ وہ لوگ شکل و صورت سے ڈاکو لگتے تھے۔ ان کے ہاتھوں میں تیز دھار چمکتی ہوئی تلواریں تھیں۔ سب سے آگے خوفناک شکل اور بڑی مونچھوں والا ایک لہیم شہیم شخص تھا۔ وہ ان کا سردار معلوم دیتا تھا۔ اس نے گھوڑے پر بیٹھے بیٹھے ایک خوفناک قہقہ بلند کیا اور اپنے ساتھیوں سے بولا، شکل سے یہ لوگ امیر زادے لگتے ہیں، سارا مال ان سے چھین لو، مزاحمت کریں تو قتل کر دینا۔ عدنان اور مانی ماہر تلوار باز تھے اور بہادر بھی تھے، لیکن اتنے بہت سے ڈاکوؤں سے وہ لوگ ہرگز نہیں جیت سکتے تھے۔ عدنان نے ڈاکوؤں کے سردار سے کہا، ہم 2 ہیں اور تم لوگ بہت سارے، عقل کا تقاضا ہے کہ ہم تمہارا مقابلہ نہیں کریں گے، تم ہمارا مال لے لو اور ہمیں جانے دو۔ ڈاکوؤں کا سردار ایک مرتبہ پھر بلند آواز میں ہنسا، پھر اس کا اشارہ پا کر اس کے 2 ساتھی گھوڑوں سے اترے اور ان کی طرف بڑھے۔ مانی کی انگلی میں ایک انگوٹھی تھی، عدنان کے ہاتھ میں ایک بانسری تھی۔ ڈاکوؤں کو آتا دیکھ کر اس نے یہ بانسری اپنی جیب سے نکال کر ہاتھ میں پکڑ لی۔ جبکہ ان کے تھیلے گھوڑوں سے اتار کر اپنے قبضے میں لے رہے تھے تو مانی نے اپنی انگوٹھی انگلی سے اتاری اور اس نے زمین پر پھینک کر اس پر پاؤں رکھ کر کھڑا ہو گیا۔ عدنان اپنے ہاتھ میں پکڑی ہوئی بانسری جلدی سے اپنی لباس کی جیب میں چھپا لی۔ دونوں ڈاکوؤں تو اپنے کام میں مصروف تھے، مگر ڈاکوؤں کے سردار نے ان دونوں کی یہ حرکت دیکھ لی تھی۔ وہ گھوڑے سے اتر کر آگے بڑھا۔ اس نے مانی کو دیکھا
اس نے مانی کو دھکا دے کر ایک طرف ہٹایا اور زمین سے انگوٹھی اٹھا لی۔ پھر اس نے عدنان کی جیب میں ہاتھ ڈال کر اس کی بانسری بھی نکال لی اور بولا، بے ایمان لڑکو، یہ بتاؤ کہ تم لوگ یہ انگوٹھی اور بانسری کیوں چھپا رہے تھے؟ مانی نے گڑ گڑا کر کہا، اے ڈاکوؤں کے سردار، ہم سے ہمارا سارا مال لے لو مگر یہ انگوٹھی اور بانسری ہمیں واپس کر دو۔ ڈاکوؤں کے سردار نے غور سے انگوٹھی اور بانسری کو دیکھا اور بولا، نہ تو یہ انگوٹھی سونے کی ہے اور نہ ہی بانسری پر ہیرے جواہرات جڑے ہوئے ہیں، پھر تم لوگ ان معمولی چیزوں کے لیے اتنا پریشان کیوں ہو؟ مانی نے بے بسی سے عدنان کو دیکھا اور بولا، انگوٹھی اور بانسری کا ایک راز ہے۔ ادھر سامنے پہاڑوں کے پاس والے جنگل میں ہزاروں سال پرانا برگد کا ایک درخت ہے۔ اس کی پہچان یہ ہے کہ وہ جنگل کا سب سے بڑا درخت ہے اور جھیل کے نزدیک ہے۔ اگر کوئی شخص اس درخت کے نیچے کھڑا ہو کر اس انگوٹھی کو انگلی میں پہن کر اسے بانسری کو بجائے، اس کے بعد جو کچھ بھی ہوگا اسے دیکھ کر وہ شخص حیرت سے دم بخود رہ جائے گا۔ مانی کی باتیں سن کر ڈاکوؤں کے سردار کی آنکھیں چمکنے لگیں اور اسے وہ تمام کہانیاں یاد آ گئی جن میں طرح طرح کی جادو کی چیزیں ہوا کرتی تھیں۔ مانی کی باتوں سے اس نے یہ اندازہ لگایا تھا کہ انگوٹھی اور بانسری جادو کی ہے۔ اس نے انہیں اپنے جیب میں رکھ لیا اور دل میں سوچنے لگا کہ وہ جنگل میں جا کر اس درخت کے نیچے کھڑے ہو کر انگوٹھی پہن کر بانسری بجائے گا اور پھر دیکھے گا کہ کیا ہوتا ہے۔ دونوں ڈاکوؤں عدنان اور مانی سے لوٹا ہوا سامان اپنے گھوڑوں پر لاد چکے تھے۔ سردار نے اپنے ساتھیوں کو وہاں سے روانہ ہونے کا اشارہ کیا۔ انہوں نے اپنے گھوڑے موڑے اور انہوں نے تیزی سے بھاگتے ہوئے نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ شکر یہ ہوا کہ انہوں نے عدنان اور مانی کے گھوڑے اپنے قبضے میں نہیں لیے تھے، ورنہ انہیں گھر پہنچنے میں سخت دشواری کا سامنا کرنا پڑتا۔ ڈاکو کے چلے جانے کے بعد عدنان نے کہا، خالی ہاتھ گھر لوٹتے ہوئے مجھے اچھا نہیں لگ رہا۔ فکر کیوں کرتے ہو؟ اللہ نے چاہا تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ مانی نے گھوڑے پر سوار ہوتے ہوئے اسے تسلی دی۔ پھر دونوں دوست اپنے گھروں کی جانب چل پڑے۔ دونوں نے اپنے گھر والوں کو ڈاکوؤں کے ہاتھوں لٹ جانے کی کہانی سنائی۔ ان کی کہانی سن کر سب نے اظہار افسوس کیا، مگر وہ اس بات پر خوش بھی ہوئے اور اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کیا کہ ڈاکوؤں نے دونوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا۔ یہ اگلے روز دوپہر کی بات ہے۔ ڈاکوؤں کا سردار اپنے تمام ساتھیوں کے ساتھ جنگل میں آیا۔ وہ سب جھیل کے نزدیک اس پرانے برگد کے درخت کے نیچے جمع ہوئے۔ ڈاکوؤں کا سردار بہت خوش تھا کہ اب انگوٹھی اور بانسری کے راز پردہ اٹھ جائے گا۔ اس نے انگوٹھی کو اپنی انگلی میں پہنا اور پھر بانسری بجانے لگا۔ بانسری کی لے اتنی تیز تھی کہ اس آس پاس کے درختوں پر بیٹھے ہوئے پرندے شور مچاتے اڑ گئے۔ ڈاکوؤں کا سردار بانسری بجانے میں مصروف تھا۔ اس کے تمام ساتھی بڑی حیرت اور دلچسپی سے دیکھ رہے تھے۔ اچانک قریبی درخت پر سے بے شمار سپاہی کود کود کر زمین پر اترے اور بے خبر ڈاکوؤں کے سروں پر پہنچ گئے۔ بہت سے سپاہی بڑی بڑی جھاڑیوں میں بھی چھپے ہوئے تھے، وہ بھی باہر آ گئے۔ ان سپاہیوں کے ساتھ مانی کا کوتوال باپ بھی تھا۔ سپاہیوں کے ہاتھوں میں تلواریں تھیں۔ انہوں نے تمام ڈاکوؤں کو گھیرے میں لے لیا۔ ایک تو ڈاکو بے خبر تھے، دوسرے سپاہی اتنے زیادہ تھے کہ ڈاکو ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے، اس لیے وہ بڑی آسانی سے قابو میں آ گئے۔ سپاہیوں نے ان کی تلواریں اور خنجر اپنے قبضے میں لے کر ان کو گرفتار کر لیا۔ اسی وقت جھاڑیوں کے پیچھے سے عدنان اور مانی بھی نکل آئے۔ انہیں دیکھ کر تمام ڈاکوؤں حیرت زدہ رہ گئے۔ یہ دونوں تو وہی نوجوان تھے جن کل ان لوگوں نے لوٹا تھا اور جن سے ان کے سردار نے انگوٹھی اور بانسری چھینی تھی۔ مانی نے ڈاکوؤں کو سردار سے کہا، میں نے ٹھیک ہی کہا تھا نا کہ اگر کوئی شخص اس برگد کے درخت کے نیچے کھڑا ہو کر انگوٹھی کو اپنی انگلی میں پہن کر بانسری بجائے گا تو اس کے بعد جو کچھ بھی ہوگا اسے دیکھ کر وہ شخص دم بخود رہ جائے گا۔ اس کی بات سن کر عدنان مسکرانے لگا۔ مانی نے پھر کہا، ہمیں پتہ تھا کہ ہماری باتیں سن کر تم ضرور اس جگہ پہنچو گے تاکہ انگوٹھی اور بانسری کے راز سے واقف ہو سکو۔ میں نے اپنے ابا جان سے کہہ کر ان سارے سپاہیوں کو درختوں اور جھاڑیوں میں چھپا دیا تھا تاکہ یہ تمہیں گرفتار کر سکیں۔ عدنان نے ڈاکوؤں کے سردار کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جب ہم لوگ تجارت کا مال لے کر اپنے سفر پر روانہ ہوئے تھے تو ہم نے منصوبہ بنا لیا تھا کہ اگر ڈاکوؤں سے واسطہ پڑ گیا تو ہم
انہیں انگوٹھی اور بانسری کی کہانی سنائیں گے تاکہ جب وہ اس درخت کے پاس آئیں تو سپاہی انہیں گرفتار کر لیں۔ تم لوگوں نے بڑے عرصے سے اس علاقے میں لوٹ مار کا بازار گرم کر رکھا تھا، اب تمہیں اپنے کیے کی سزا ملے گی۔ اگر تم لوگ لوٹ مار کے بجائے محنت مزدوری کر کے اپنا پیٹ پال لیتے تو ذلت سے دوچار نہ ہونا پڑتا۔ ڈاکوؤں کا سردار اس بات پر سخت شرمندہ تھا۔ عدنان اور مانی نے بڑی آسانی سے اسے بیوقوف بنا لیا تھا۔ اس نے اپنا سر جھکا لیا۔ مانی کے باپ کوتوال نے عدنان اور مانی سے کہا، اگر ہم ان خطرناک ڈاکوؤں کو گرفتار کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں تو یہ تم دونوں کی عقل مندی کی وجہ سے ہوا ہے۔ یہ تو کسی طرح ہاتھ ہی نہیں آتے تھے، انہیں لوگوں کی زندگیاں اجیرن کی ہوئی تھی۔ بعد میں ڈاکوؤں پر مقدمہ چلا اور انہیں لمبی لمبی سزائیں ہو گئیں۔ عدنان اور مانی کو بھی ان کی اشرفیاں اور دوسرا سامان واپس مل گیا۔ یوں ان دونوں کی ذہانت کی وجہ